بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئک ریکیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ کل داستان یہاں تک پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں قافلہ مدینے سے نکلا تھا۔ راستے میں مکے جا رہے تھے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں مخالفین آ گئے، راستہ روک لیا، راستے میں مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوا، واپس چلے گئے مکہ، واپس چلے گئے مدینہ، آگے مکہ نہیں گئے۔ پھر ایک معاہدہ ہوا تھا وہیں پہ، وہ معاہدہ مخالفین کی طرف سے وائلیٹ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ نے ایک ڈیسیشن کیا، اور وہ ایگزیکٹلی ڈیسیشن کیا کیا ہے یہ بھی سب کے علم میں نہیں ہے، لیکن سب کو نظر آ رہا ہے کہ مدینے میں کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں، مدینے کا ماحول الگ ہے، کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں قافلہ دوبارہ مدینے سے نکلا ہے کچھ عرصے بعد، اور یہ راستے میں مختلف قبائل کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس لشکر کی عجب شان ہے، اس لشکر کی تعداد بڑھ رہی ہے، شور نہیں ہے، لیکن جو سفر آگے بڑھ رہا ہے فضا میں سنجیدگی بڑھتی جا رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ منزل قریب ہے، لیکن مکمل انجام پردے میں ہے۔ تاریخ جیسے سانس روک کر کسی بڑے منظر کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم نے کل یہاں پر روکا تھا واقعے کو کہ یہ قافلہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، لوگ شامل ہو رہے ہیں، قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حتمی انجام کسی کے ذہن میں نہیں ہے، یہاں تک کہ اب یہ قافلہ منزل تک پہنچ گیا ہے۔ منزل کیا ہے اس قافلے کی؟ اس قافلے کی منزل ہے مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہ مکے کی عجب صبح ہے، قافلہ سرکار دو عالم کی قیادت میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے۔ مکے کے ارد گرد کے پہاڑ خاموش ہیں، لیکن آج یہ عجب صبح ہے مکے میں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہاؤ ایگزیکٹلی ابھی آپ اگلے کچھ لمحات میں سنیں گے۔ کیوں؟ یوں کہ وہی شہر کہ جہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں سے ہجرت پر مجبور کیا گیا، آج اسی شہر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم لشکر کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ جانے قافلے والوں کے کیا جذبات ہوں گے۔ آج مکہ عجب منظر پیش کر رہا ہوگا۔ کسی کو یاد آتا ہوگا اسی مکے کی گلیوں میں بلال پر تشدد کیا گیا تھا، کسی کو یاد آتا ہوگا اسی مکے کی گلیوں میں نام بھی نہیں لے سکتے تھے ہم، کسی کو یاد آتا ہوگا یہاں پر اسلام کی پہلی شہادت ہوئی تھی، یہاں پر پہلا اجلاس ہوا تھا، یہاں پر پہلی دعوت ہوئی تھی، وہاں پر پہلی سازش ہوئی تھی۔ قافلے والے سوچتے ہوں گے نا مکے کے ارد گرد کی پہاڑیوں کو دیکھ کر کہ اسی مکے سے راتوں رات ایسے نکلنا پڑا تھا جیسے کیا کر دیا ہے ہم نے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ تو اللہ ہی جانے اور اللہ کا حبیب جانے کہ رسول اللہ کا اس وقت کیا عالم ہوگا، قلب محمد کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ ہی جانے ہے۔ تو آپ سوچئے جس مکے سے کل ہجرت کی تھی، آج اسی مکے میں فاتح کے طور پر داخل ہو رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ انداز عاجزی والا ہے، انداز انتہائی عاجزی والا ہے۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر اس طرح سر جھکائے داخل ہو رہے تھے گویا ٹھوڑی تقریباً زین سے لگ رہی تھی۔ یہ عام فاتح کا داخلہ نہیں ہے، لیکن شکر گزار ہے، ایک شکر گزار بندے کا انداز ہے۔ یہ اس پار کا عالم ہے، یہ اس لشکر کی کیفیت ہے، یہ رسول اللہ کا عالم ہے۔ وہاں پر مکے والوں کا کیا عالم ہے؟ ایک خاموشی طاری ہے، کچھ گھروں میں پناہ لیے بیٹھے ہیں، کچھ مسجد حرام کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں، واٹ نیکسٹ، اب کیا ہوگا؟ برسوں کی دشمنی کے بعد آج فیصلہ ہونا ہے کہ فاتح کا رویہ کیا ہوگا۔ بہت اہم لمحات ہیں تاریخ اسلام کے۔ آئی ایم شور سب کی نظریں اس لشکر کے سالار پر ہوں گی، ساری نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں گی، یہاں تک کہ اب وہ مرحلہ آیا کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کعبے کے قریب پہنچ گئے۔ اب رسول اللہ ہے اور خانہ کعبہ ہے۔
आज काबा अलग मंजर पेश कर रहा है। अब आपने कुछ कहना है। आई एम श्योर कोई सोच रहा होगा अब क्या ऐलान होगा, कोई सोचता होगा बदले का ऐलान होगा, कोई सोचता होगा आज खैर का दिन नहीं है। आप देख रहे हैं मंजरनामा कैसा बदला है। पहली एपिसोड पर आए, आज सेकंड लास्ट एपिसोड है, पहली एपिसोड पर आए और देखें मंजरनामा कैसा बदला है। जो कल सफा पर खड़े होकर पहली बार एलानिया दावते हक दे रहा था, अबू लहब के ताने सह रहा था, आज मक्का फतह होने के बाद उसी सफा के करीब, उसी काबे के करीब क्या कहने लगा है। सब मुंतज़िर हैं। क्या बदले का ऐलान होगा। ज़बान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलने वाले अल्फाज ने हर आंख को हैरान कर दिया है। दामन में गुंजाइश नहीं कि हम तफसील से बात करें, बस मैं ये कहूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर खिताब किया है, उनसे एतराफ़ जुर्म करवाया है कि तुमने ये किया, मैं तो मक्का छोड़कर चला गया, मैं तो मदीना चला गया, तुम वहां तक पीछे आए, क्या कुछ नहीं किया। सबसे एतराफ़ जुर्म करवाया है। अब क्या होगा, अब तो एतराफ़ जुर्म भी हो गया। All is said to punish each and every individual. ये मोहम्मद ही कर सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद ही कह सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने कहा। ये सब करने के बाद मक्के के पास, काबे के पास से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद हुई, काला ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, जाओ सब आजाद हो। ये काम रसूलुल्लाह ही कर सकते हैं। सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया, मक्का फतह हो गया। हाय हाय क्या अगला मंजर है। मस्जिद हराम में दाखिल हुए हैं रसूल अल्लाह। अब मुझे नहीं मालूम क्या मंजर है, मैं किन अल्फाज का सहारा हूं ये बात करने के लिए। रसूल अल्लाह तवाफ़ काबा कर रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अल्लाह जाने क्या मंजर होगा। काबा आज बुतों से पाक हो रहा है, बुत गिराए जा रहे हैं, बुत पाश पाश हो रहे हैं, आयात की तिलावत हो रही है। कहा जा रहा है वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया। अरे बातिल तो था ही मिटने के लिए। ये 20 रमज़ानुल मुबारक है, ये 8 हिजरी का वाक़या है, यानी मदीना शिफ्ट होने के 8 साल बाद का वाक़या है। हक आ गया है, बातिल मिट गया है, था ही मिटने को। बस अब दास्तान तेजी से आगे बढ़ाते हैं। फतेह मक्का हो चुका है, अभी शहर की फजा बदल रही है, संभल रही है, पूरी तरह संभली नहीं है कि एक नई खबर आ गई है, एक और मोड़। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि नाउ ऑल इज सेट, लग रहा था कि अब तो दास्तान इख्तिताम की जाने बढ़ जाएगी, क्योंकि खत्म हो गया, मक्का फतह हो गया ना। अब क्या, अब भी है। अब ऐसा क्या है कि फिर मंजरनामा बिल्कुल बदल रहा है। कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।